آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 سے لے کے 24. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑتے ہوں گے، اور ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اب دیکھیے فوراً اس کے بعد جو بات یہاں بتائے گی نا کہ تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، تو اب انجام بتایا گیا. پہلا اچھا انجام ہے، آگے ہم دوسرا انجام دیکھیں گے. تو اب جو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس کو کامیابی اور نجات نصیب ہوئی ہے نا قیامت کے دن. اور جب وہ اس کو نامہ اعمال جس کو آپ اناوے کہہ لیجیے کہ رپورٹ شیٹ، مارک شیٹ، ریزلٹ، سرٹیفکیٹ، کچھ بھی نام آپ دے دیں، جب اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے دمکنے لگے گا، اور وہ ہر ایک کو جو وہاں ہوگا اس سے کہے گا کہ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال مجھے مل گیا. اور وجہ کیا ہے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ بات آپ اور سے دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے، مجھے کامل یقین تھا. یہ بات وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے آخرت کے دن میرا حساب کتاب ہوگا. جی الحمدللہ. جی بالکل، اس نے اپنی زندگی آخرت کو مد نظر رکھ کے گزاری نا، تو اب یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے. تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ کون سی چیز جو ہے نا ہمیں کل اس نامہ اعمال تک پہنچائے گی. بالکل یہ جو ہے نا فکر آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے نا مین، یہ یہاں پہ اس کی کامیابی کا ریزن بھی وہ یہاں بتا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سامنے کھول رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا. جس انسان کو دیکھیں نا، جب آپ کو یقین ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کا ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے، حساب کتاب آپ کا ہونے والا ہے، تو آپ اس کے لیے فکر کریں گے نا. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی رزلٹ بھی آنا ہے، میرا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی آگے جا کے جزا اور سزا ہی نہیں ملنی، تو پھر انسان جو ہے وہ کیا چیز مد نظر رکھ کے اس کے لیے کوشش کرے گا. تو یہ جو فکر آخرت ہے یہ دراصل انسان کو عمل پہ لاتی ہے، بہت امپورٹنٹ رول یہ پلے کرتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو بات ہے نا یہاں پہ کہ یہ پتہ یہ چلے گا یہاں پر کہ اسے یہ جب نامہ اعمال ملا تو پتہ کیا چلا کہ اس میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں نا، تبھی کامیاب ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج کی 0.5 0.25 یا 1 کچھ اس کی خطائیں بھی ہوں، کچھ برائیاں ہوں، تو اللہ نے کیا کیا ہوگا اپنی رحمت سے اللہ ان کو معاف کر دے گا. ایسے بھی کیس ہوں گے، یعنی میں آپ ڈفرینٹ آپشنز آپ کو بتا رہی ہوں. یا یہ ہے کہ اس نے گناہ تو کچھ کیے تھے لیکن اس کے بعد اس نے اتنی بھلائیاں کی جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اپنی برائیوں کے پیچھے نیکیاں لگا دو. بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، قرآن میں آتا ہے نا سورہ ہود میں. تو یہی والی بات ہے یہاں پہ کہ برائیاں جو تھیں اس کی وہ حسنات میں بدل گئی کیونکہ اس نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا. تو یہ کچھ ریزنز بھی ہوں گے، یعنی پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، تو کچھ آگے پیچھے یہ بھی معاملات ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرے گا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا. مثال کے طور پہ جنت میں کے 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. یعنی ایک درجے سے دوسرے میں زمین و آسمان ہم تو اندازہ بھی اس دوری کا نہیں لگا سکتے کتنی زیادہ ہے. تو مختلف لوگ مختلف درجات میں ہوں گے. 100 درجے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجیے، کوئی 85 جنت میں ہوگا، کوئی 80 میں ہوگا، کوئی 100 میں ہوگا، کوئی نمبر 1 میں ہوگا جو کہ جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے مگر مختلف درجات ہیں. دوسری بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے پھل کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پھلوں کے گچھے ہیں وہ جھکے پڑ رہے ہوں گے. تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایسے گچھے انسان کے اتنے قریب ہوں گے کہ جیسے وہ لیٹا ہوا ہے یا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے تو وہیں سامنے گچھا آئے گا. ابھی اس نے خواہش کی تو سامنے جو ہے نا وہ ایک ڈال اس کی آ گئی انگور کی، انار کی،
سیب کی، جو بھی اس کو چاہیے مطلب فریش ہینڈ پکڈ والا پھل نا، کیونکہ ایک اس کا ٹیسٹ اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو وہیں سے وہ توڑ لے گا، بیٹھے بیٹھے توڑ لے گا. اس کو یہ ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ باہر اٹھ کے جائے باغ میں اور پھر جا کے اس میں سے سلیکٹ کرے اور ان میں سے چنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جنت کا تو ہر پھل اعلیٰ ہوگا. یہاں کی طرح تو نہیں نا کہ چوز کریں گے اس میں کیڑا تو نہیں لگا ہوا، یہ دبا ہوا تو نہیں ہے، اس کو کہیں کوئی کیڑا تو نہیں کھا گیا، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو مراد یہ کہ وہاں کے عیش و آرام کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیونکہ یہ میں حدیث سے سنا رہی ہوں کہ یہاں پہ لکھا کیا ہے، دیکھیں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، اب انجوائے، جنت میں تم انجوائے کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے پچھلی زندگی میں کی ہے. تو پتہ کیا چلا، یہ جنت اس کو بس خواہشات کرنے سے مل گئی ہے، دعوے کرنے سے مل گئی ہے، چیخنے چلانے سے مل گئی ہے، صرف رونے سے مل گئی ہے، اعمال کے بدلے ملی. دیکھیے ایسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ انسان عمل نہ کرے اور روتا رہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ عمل کچھ نہیں نظر آتا، روتے بہت ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے گنہ، یہ کہنے سے نا جنت نہیں مل جائے گی. ہر وقت اپنے کو گلٹی کانشیس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے گنہگار بن کے بیٹھے رہو، نکلو اس اسٹیٹ سے، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ. کس نے کہا ہے کہ تم گنہگار بنے رہو، روتے رہو میں تو بڑی گنہگار، میں تو بڑی گنہگار. تو یہ دعوے کرنے سے، رونے دھونے سے جنت نہیں ملنی تو عمل سے ہی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ بات حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے غرفے ان کے لیے ہیں. غرفے کہتے ہیں اسکائی اسکیپرز یا بڑی بڑی بلڈنگز. تو جنت کا تصور جو ہے نا وہ گراؤنڈ فلور کا نہیں ہے، جیسے ایک فلور کا نہیں ہے. تصور کیا ہے، اونچے محلوں کا ہے. تو کن کے لیے ہے؟ نمبر 1 یہ کچھ کوالٹیز ہیں جنت میں جانے والی. نمبر 1 جو اپنا کلام نرم اور پاک رکھیں، یعنی پاکیزہ ان کا کلام ہو. دوسری بات دوسروں کو سلام کریں. نمبر 3 کھانا کھلائیں. اور نمبر 4 اس وقت اٹھ کر نماز پڑھیں جب سب لوگ سو رہے ہوں. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی کس نماز کی طرف اشارہ ہے؟ تہجد کی نماز کی طرف. تو یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایفرٹ کرنے والوں کو اس وقت کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے جو ہے حساب ملے گا. تو اس حوالے سے ابھی میں پرسوں پیپر پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک نیوز آئی تھی تو مجھے بڑا اس نے کلک کیا کہ یہ ایک ڈچ پولیٹیشین ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام بڑا مشکل ہے، تو جو بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کلیورن کر کے کچھ نام ہے اس کا. ہالینڈ میں یہ جو آپ کو پتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہ بناتے تھے کارٹونز وغیرہ، تو انتہا پسند جو مسلم سے یہ نفرت کرتے تھے ان کی جماعت سے اس کا تعلق تھا. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے بک لکھنی شروع کی، اسلام مخالف کتاب، اور جس میں کہ اس نے نہ جانے کتنی بری بری باتیں اسلام کے بارے میں لکھی. اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اسلامی تعلیمات اور قرآن کے اوپر بہت ہی خلاف اور بہت ہی نازیبا قسم کی باتیں اس نے استعمال کی تھی. تو جب یہ بک لکھ رہا تھا اسلام کے خلاف، اسی میں اس وقت اس کو یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ اسلام جو ہے وہ کتنا حق ریلیجن ہے، اور اس کا دل بدل گیا اور وہ اسلام لے آیا. تو ایک اس کا ذکر ہے اور اس نے اپنے سابقہ بیانات پہ سب پہ اللہ کے آگے تو معافی مانگی، باقی مسلمانوں سے بھی معافی مانگی کہ میں جو اس کا پارٹ بنا ہوا تھا، جو یہ جو خاکے وغیرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے یہ کام کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے مزید اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اور شخص جو ہے یہ فریڈم پارٹی سے سابقہ رکن تھا، اس کا بھی نام جوریم بن کلیورن کا نام کی پارٹی کا ایک اور سابق رکن آرون اس کا نام ہے، تو وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے. اور یہ دونوں جو ہے بہت ہی ایکٹیوسٹ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے حوالے سے. تو میں صرف ذکر یہ کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی بگننگ کیا تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دعووں پہ اپنی زندگی نہیں رکھی. کیا ان کی بگننگ تھی یا کیا ان کا پاسٹ آپ کہہ لیجیے تھا، لیکن اب جب یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. اور ایک کے بارے میں اور بھی آتا ہے کہ اس نے حج بھی کیا. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ فتنہ کر کے نا انہوں نے قرآن کو فتنہ کہا تھا. اور فتنہ وہ نہیں، ہم تو عربک میں آزمائش کو کہتے ہیں نا، فتنہ یعنی کہ آپ سمجھ جائیے کہ شر پھیلانے والی چیز. اس کے اوپر جس آدمی نے فلم بنانے کا پلان بنایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا.
اور بنی تھی وہ فلم، اس نے کافی حد تک جو ہے وہ بنا بھی لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے کوئی تو بات ہے نا اس کلام میں، اس علم میں، کہ وہ اس کو کھول تو رہا تھا کہ اس میں سے کجی نکالے، ٹیڑھ نکالے، اور اس نے یہ ان کا پلان بھی بتایا. اس میں پیپر میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہماری جو انتہا پسند مسلم جو ہماری جماعت ہے، تو بیسکلی ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بھی دنیا میں غلط کام ہو رہا ہے نا، جو بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کا سب کا ملبہ اور بلیم اسلام اور مسلمانوں پہ ڈال دو. اس نے کہا یہ بیسکلی پلاننگ ہے ہماری. تو مراد یہ کہ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ انسان کا پاسٹ بڑا گنہگار ہوتا ہے، لیکن آخری اب ظاہر یہ لوگ کوئی بچے تو نہیں، عمریں ان کی بہت ہیں، ایسے وقت میں بھی اگر اللہ ہدایت دیتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بڑے کامیاب رہے گی الحمدللہ. آگے آیت نمبر 25 سے 33. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. جس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ مال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا. آگے پھر اگلی دیکھ لیں گے آیت، یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دوسرا بالکل کانٹراسٹ بتایا جا رہا ہے نا، بالکل دوسرا انجام ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نامہ اعمال جب اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ملا تو یہ ویسے ہی سمجھ گیا کہ اب میری بدبختی جو ہے اور بدقسمتی کی بگننگ شروع ہو گئی ہے. اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے نا میرا حساب نہ ملتا، کاش جو ہے سارا حساب جو ہے نا وہ مجھے جو ہے سامنے میرے نہ آتا، اور جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی، جیسے کہ سمجھتے بھی ہیں کافر تو خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ہڈیاں اسی میں رل مل جائیں گی، تو کاش یہی حقیقت ہوتی نا، میں بھائی قبر میں ختم ہو چکا ہوتا. دوسری جو اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو دنیا میں بڑا زوم کیا تھا اپنے مال پر. جو اصل بات ہے نا وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے ہلاک انی سلطانیہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ دنیا میں تو میں بڑی دلیل بازیاں کرتا تھا نا، ایک مطلب یہ بھی ہے. اب یہاں تو نہیں چلیں گی، یہاں تو میں کوئی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا، کوئی حجت اب میرے لیے نہیں رہی. اور اگر اقتدار کے معنی میں اس بات کو لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ جس دنیا میں میں اپنے طاقت کے بلبوتے پر اکڑتا تھا، چاہے وہ لوگوں کی طاقت تھی یا میرا کوئی لشکر تھا یا میرے نوکر چاکر آگے پیچھے جو پھرتے تھے، میرے حکم ایک اشارے پر جو ہے وہ آگے میرے پیروی کرتے تھے، تو آج تو میں ایک بالکل بے بس لاچار سے انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوں. کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کوئی آگے میرا کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی میرے آگے لوگ میرے نظر نہیں آ رہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سلطنت بھی نہیں ہے، کوئی بھی حکومت بھی نہیں ہے، اور میرے تو کچھ بھی کام نہیں آئی یہ چیزیں جو دنیا میں مجھے ملی تھی، جن پر میں نے غرہ کیا تھا یا جن کے اوپر تکیہ کر کے میں بیٹھا رہا، اور آج تو میں اکیلا یہاں سزا بھگتنے کے لیے جو ہے مجبور ہو گیا ہوں. تو اب اگلی جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے عذاب کی، وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ جہنم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو نا آگے جو عذاب ہے. تو اس سے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے گلے میں توق ڈال دو، ظاہر قیدی کے توق ہی ڈالا جاتا ہے نا. پھر آگے جو بات ہے جہنم میں جھونک دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی 70 گز زنجیر جو ہے وہ یقیناً کوئی جہنمیوں کا ایک عذاب کی ایک شکل ہے جس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو مین بات ہے نا، اب اس کی ریگریٹ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، میں نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ٹھیک ہے، میں نے نا اللہ پہ ایمان نہیں لایا. یعنی مراد یہ کہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر اور جو اس کے سامنے آیا وہ تو یہ ایک طرح سے اس کی ریگریٹ کیا ہوگی، کاش یہ جو پوری لسٹ بنی ہوئی ہے نا، میں نے یہ نہ کیا ہوتا، یہ گناہ نہ کیا ہوتا، یہ کام میں نے غلط نہ کیا ہوتا، یا میں نے کہا استغفار کر لیا ہوتا تو میرے یہ گناہ جو ہے یہ ویڈیو آڈیو میری ڈیلیٹ ہو گئی ہوتی. آج تو آڈیو بھی سامنے چل رہی ہے گناہوں کی، ویڈیو بھی چل رہی ہے. فلاں میری شادی میں کیا حلیہ تھا، فلاں جگہ جو میں نے ڈانس کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے، کیسے کپڑے میں پہنتی تھی وہ بھی نظر آ رہا ہے.
کیا میں کمائی کی مردوں کی وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ کہاں کہاں سود دیا, کہاں فراڈ کے ساتھ کام کیا. سوشل جو پوزیشن تھی اور جس طرح کے لوگوں میں صحبت تھی, اٹھنا بیٹھنا تھا, وہ بھی سب سامنے آ گیا. تو میں نے دنیا کی پوزیشن کو, ان چیزوں کو اہم سمجھا. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی نعمت, دنیا کی کوئی محبت, دنیا کی کوئی خوشی اس قابل نہیں کہ انسان جہنم کا یہ عذاب اپنے سر پہ لے, جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. کہ اس دن انسان ریگریٹ کرے گا کہ واقعی میں نے اللہ کو نہیں ماننے سے مراد یہ میں نے اللہ کی نہیں مانی, اللہ کی کوئی بات ہی میں نے نہیں مانی. تو وہ جو نام اعمال میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا, اللہ تعالیٰ سے کوئی راز چھپا نہیں رہے گا. تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی, اکیلے میں بیٹھ کے موبائل پہ ایپ پہ میں نے کیا دیکھ رہی تھی وہ بھی سامنے آ گئی, اس کی بھی آڈیو ویڈیو چل رہی. اکیلے میں نے کیا کیا گناہ کیے وہ بھی نظر آئے. کچھ لوگ پری میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہوتے ہیں, شاید دنیا والوں سے چھپ جاتے ہیں, لیکن اس دن تو سب حقیقت سامنے آ جائے گی. کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ چھپا رہے گا. تو کتنی بے عزتی الگ اور ریگریٹ الگ کہ یہ میں نے کیا کیا. اور پھر یہ اس پر بات کیا کہ جو میں دنیا میں اکڑتا تھا, جن چیزوں پہ بھروسہ تھا, وہ تو کوئی آج ہے ہی نہیں مجھے بچانے کے لیے, بالکل ہی میں بے بس یہاں پہ بیٹھا ہوں. یہ اور احساس کہ دنیا میں تو بڑی پوزیشن ہائی تھی, آج تو بالکل ہی کسی قابل بھی نہیں ہے انسان. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 سے لے کے 42. وَلَا يَعُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اچھا, اب اس کو میں پیچھے سے ذرا سا جوڑ رہی ہوں کہ جو اس کے اوپر جب یہ عذاب آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نہ اللہ بزرگ کا بڑھتا پہ ایمان لاتا تھا, اور آگے جو بات ہے نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی دو اس کے بہت بڑے بڑے جو ایک طرح سے وجوہات پتہ چل رہی ہیں جہنم میں جانے کی. لہٰذا آج نہ اس کا کوئی یار غم خوار ہے, نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جس سے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو, اور یہ کسی کاہن کا قول ہے, اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. اب آپ دیکھیں اگلی جو بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک اور اس کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یعنی کھانا, وہی والی دیکھیں نا سورہ جو ہم نے دیکھا تھا سورہ قلم میں جو بات ہم نے شروع میں دیکھی تھی وہ یہی تھا نا کہ مسکینوں کو ان کا حق نہ دینا. تو یہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو ہے غریبوں کے بھی حق نہیں ادا کرتا تھا, یہ چیز بھی اس کو جہنم میں لے گئی. تو پتہ یہ چل رہا ہے ہمیں کہ عبادت اور اطاعت اللہ کی ہمیں کرنی ہے, اور حقوق جو ہے وہ ہمیں بندوں کے بھی ادا کرنے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. دونوں کی امپورٹنس ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے, دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات, عذاب کی جو شکل یہاں پہ غسلین کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا جو انہی کو پلایا جائے گا ایز اے ڈرنک. خاطئون کا جو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ آگے کہ یہ کہا جا رہا ہے نا زخموں کے دھوبن کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں جس سے خاطئون کھائیں گے. یعنی مراد یہی ہے کہ وہ تمام بڑے بڑے گناہگار, اللہ کے باغی, اللہ کے سرکش, کفر اور شرک کرنے والے, بتوں کو پوجنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, تو اس طرح کے یہ تمام کام جو جن لوگوں نے کیے تو ظاہر ہے یہ گناہ ان کے ایسے تھے جو خلود سے نار کا باعث بنے, آگ میں جانے کا باعث بنے. اور دوسری بات یہ کہ اگلی جو بات ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو, یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی, اللہ کی ذات, اس کی قدرت اور طاقت پر جو وہ چیزیں دلالت کرتی ہیں جنہیں تم نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود تم نے دیکھتے ہوئے بھی ان کو نہیں دیکھا. یعنی مراد یہ کہ تم نے پھر بھی اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا, کائنات کو بھی دیکھ کے تم نے اللہ پر تم ایمان نہ لائے. یعنی ایک تو نشانی جو ہے وہ پرانی آیات نشانی, دوسری ایک نشانی ہمارے انفس میں, ہماری اپنی باڈی میں موجود ہے, ہمارے مختلف سسٹمز میں, اور ایک نشانی آفاقی ہے, آفاق کی نشانیاں بھی موجود ہیں, یعنی کائنات کی نشانیاں, وہ بھی دیکھ کے تم ایمان نہ لائے. یعنی کسی بھی چیز پر تم نے ایمان نہ لا کے دیا, اور بلکہ تم نے کیا ہمیشہ کہا کہ یہ تو رسول کریم کا قول تھا, جس کو تم نے کیا کہا, یہ تو شاعر کا قول ہے.
پھر کیا ہوا کہ تم نے اس قول کے بارے میں کیا کہا کہ کسی کاہن کا سود سیر کا قول ہے، یعنی تم کمی ایمان لائے اور تم نے اس کو قرآن کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے حدیث میں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ سورہ حاقہ آپ پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دل میں بولے کہ یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، یعنی اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ جو آ رہی ہے نا، نہیں، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. یہی آپ نے تلاوت کر دی نا آیت. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کی تو یہ کہنے لگے کہ اچھا تو پھر یہ تو کسی کاہن کا قول لگتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. تو آگے آیت کیا آئی، وما بقولی کاہن، کہ کسی کاہن کا قول نہیں. تو وہ جو ہے نا ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو میرے دل میں بھی بات آتی ہے تو وہ اس کو پک کر لیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ اس کے ضمن میں ہمیں ملتا ہے.